نون لیگ اور پی ٹی آئی 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں، صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں خطاب، کہا نون لیگ کو آج مہنگائی لیگ کے نام سے پکارا جا رہا ہے، عوام کو معلوم ہے یہ سیاست کے شعباز ہیں۔ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پارٹی سے وابستہ رہنماؤں کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے۔ سربراہ پی ٹی آئی کا چیف جسٹس کو خط لکھا، بڑی تعداد میں لوگوں کی سیاسی وفاداریاں زبردستی تبدیل کرائی جا رہی ہیں۔ پارٹی سربراہ کا چیف جسٹس سے سیاستدانوں کی جبری گمشدگیوں پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ اور اسرائیل حماس جنگ بندی میں ایک دن کی توسیع ہو گئی، حماس اور اسرائیل آج مزید قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں عارضی جنگ بندی کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں اور اسے جاری رہنا چاہیے۔ قطر غزہ میں مستقل جنگ بندی کی کوششوں کے لیے پرعزم۔ اختلافات کا تاثر دور، آصف زرداری نے اپنی پگڑی بلاول کے سر پر رکھ دی، میرے پیارے چیئرمین کہہ کر مخاطب کیا، کہا بلاول کو سپورٹ کرنا ہے، تربیت کرنی ہے، جو ہمیں آتا ہے بلاول کو سکھانا ہے۔ آصف زرداری کا خطاب، بولے بلوچستان پاکستان کا دل ہے، افسوس اسلام آباد کو یہ نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی نے بلوچستان والوں کو اپنی ہر چیز کا مالک بنانا ہے، میرے بچوں نے آپ کی دھرتی پر رہنا ہے، یہاں بڑا ہونا ہے، آپ نے، بلاول، آصفہ اور میں نے، ہم سب نے پاکستان بنانا ہے۔ قوم کو لیڈ کرنے والے کو پیچھے کھینچنے والی بہت سی قوتیں ہوتی ہیں، ہمیں ان قوتوں سے ڈر نہیں۔ القادر ٹرسٹ کی بنیاد ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی، 2 ٹرسٹیز ہیں، سربراہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی، ٹرسٹ کو اس کا بورڈ چلاتا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سربراہ پی ٹی آئی کے وکیل انتظار پنجوتا کی پریس کانفرنس، کہا القادر ٹرسٹ کو شوکت خانم کے طرز پر چلایا جا رہا ہے، ٹرسٹ کی زمین کو ٹرسٹیز ذات استعمال یا اپنے نام منتقل نہیں کر سکتے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی، کیس اوپن کورٹ میں چلانے کی استدعا، موقف اپنایا، جوڈیشل کونسل نے اعتراضات پر فیصلہ نہیں کیا۔ دوسرا، شو کاز نوٹس جاری کرنے سے پہلے کونسل پر اعتراضات کا فیصلہ کرنا ضروری تھا۔ جسٹس مظاہر نے 3 رکنی کمیٹی کو خط بھی لکھ دیا، کہا میں نے 20 اور 30 نومبر کو کونسل کی کارروائی کے خلاف 2 درخواستیں دی، درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، درخواست ایسے بینچ میں مقرر کی جائے جس میں جوڈیشل کونسل کے ارکان شامل نہ ہوں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف کی ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال، الیکشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نواز شریف کو 7 سال بعد ایونٹ فیلڈ میں انصاف ملا، اسقط نوٹس کے تحت العزیزیہ ریفرنس مکمل ختم ہو جانا چاہیے، سربراہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مخالفت عمل ہے۔ سعودی پرویز لاہی اور مونس لاہی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس، جیل حکام نے پرویز لاہی کو لاہور کی عدالت میں پیش کیا، حاضری مکمل کروائی۔ ایف آئی نے مونس لاہی سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی، کہا مونس لاہی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، اشتہار اسپین بھی بھیجا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز لاہی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، عدالت کا 14 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی میں سوراب گوٹ سے ٹول پلازہ تک تجاوزات ختم کرنے کا حکم، ایک ہفتے کی مہلت دے دی، صوبائی حکومت اور انتظامیہ پر اظہار برہمی، کہا تجاوزات ختم نہ کی تو کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہیں، کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائیں، ایسا نہ ہو بچا کچا شہر بھی ختم ہو جائے، ذمہ داری ادا کرنا دور کی بات، یہاں تو عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پشاور میں ایڈیشنل ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ نے پولیس کی بے عزتی اور کام میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، سڑک کے درمیان کار کھڑی کر کے عوام کی آمد و رفت بند کر دی، واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد رپورٹ مرتب کر لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پشاور میں ناکے پر گاڑی روکے جانے پر سرکاری افسر اور پولیس میں تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا، گاڑی میں موجود شخص نے بتایا وہ ایڈیشنل ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ مسٹر کامران ہیں، گاڑی میں موجود ایڈیشنل ڈیپٹی سیکریٹری داخلہ نے اپنے عہدے اور اختیارات کا غلط استعمال کیا۔